صدر اوباما نے پہلی مرتبہ یہ کہا کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان مستقبل کا کوئی بھی معاہدہ 1967 میں طے کی جانے والی سرحدوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ مذاکرات کے نتیجے میں 2 ریاستیں بننی چاہیے، جس میں فلسطین کی مستقل سرحد اسرائیل، اردن اور مصر سے ملے اور اسرائیل کی مستقل سرحد فلسطین کے ساتھ ہو۔ گو امریکہ کے لیے یہ کوئی نئی پوزیشن نہیں ہے، لیکن صدر اوباما نے اپنے کسی خطاب میں پہلی مرتبہ یہ پوزیشن واضح کی۔ اسرائیل سمجھتا ہے کہ 1967 کے بارڈرز پر واپس آ جانے سے اس کی سیکیورٹی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بینجامن نیتن یاہو نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 1967 کے بارڈرز قابل دفاع نہیں ہیں۔ ایموس ہاسٹین امریکی کانگریس کی کمیٹی برائے بین الاقوامی تعلقات کے سابق مشیر ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے سامنے آنے والا رد عمل بتاتا ہے کہ اس تقریر کے مثبت پہلو سامنے نہیں رکھے جا رہے، بلکہ منفی پہلوؤں کو دیکھا جا رہا ہے۔ دونوں فریقوں کو سمجھنا ہوگا کہ یہی وقت ہے، اگر انہوں نے اس کو ضائع کر دیا تو اس کے نتائج خطرناک ہوں گے۔ امریکی صدر نے اپنے خطاب میں کہا کہ امریکہ عرب خطے میں جمہوریت کے لیے کی جانے والی کوششوں کی حمایت کرے گا۔ انہوں نے مصر اور تیونس کے لیے $2 ارب کی امداد کا اعلان کیا، جبکہ شام کے صدر بشار الاسد پر نہتے مظاہرین پر طاقت کے استعمال کے باعث تنقید کی۔ شام کے عوام نے جمہوریت کا مطالبہ کر کے اپنی ہمت کا مظاہرہ کیا ہے۔ صدر بشار الاسد کو اب فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس تبدیلی کی سربراہی کریں یا اس کے راستے سے ہٹ جائیں۔ شام کی حکومت پرامن مظاہرین پر گولیاں چلانا بند کرے اور پرامن مظاہروں کی اجازت دے۔ وہ سیاسی قیدیوں کو رہا کرے اور بلا جواز گرفتاریاں بند کرے۔ بحرین کا ذکر کرتے ہوئے صدر اوباما نے کہا کہ امریکہ اور بحرین دیرینہ دوست ہیں، مگر طاقت کا بے جا استعمال اور بڑے پیمانے پر کی جانے والی گرفتاریاں بحرین کے عوام کے حقوق کے خلاف ہیں۔ صدر اوباما نے یہ خطاب ایک ایسے وقت میں کیا ہے جب مشرق وسطیٰ کے لیے ان کے خصوصی نمائندے جارج میچل نے گزشتہ ہفتے ہی استعفیٰ دیا اور اسرائیلی وزیر اعظم بینجامن نیتن یاہو آج وائٹ ہاؤس میں ان سے ملاقات کریں گے۔ محمد عاطف، اردو VOA، واشنگٹن۔